اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری فرمایا میری عطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تمہارا تمسک جو ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم لوگ جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اسی حدیث کی روشنی میں ایک دوست جو ہے وہ سوال کر رہے تھے کہ جب پیغمبر اعظم ہمیں دو چیزوں کے ساتھ متمسک رہنے کا حکم دے کے گئے ہیں، دو چیزوں کے اوپر عمل کرنے کا پیغمبر اعظم ہمیں حکم دے کے گئے ہیں، تو یہ درمیان میں تقلید جو ہے یہ کہاں سے آ گئی اور تقلید کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ کیسے کافی ہے؟ تو دوستان، پیغمبر اعظم کی اس حدیث کے اوپر ہم دو طریقوں سے عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود قرآن اور احادیث جو ہے اس کا عالم ہو، خود بھی قرآن کا عالم ہے، قرآن کا بھی عالم ہے، حدیث کا بھی عالم ہے۔ اس کو اگر کوئی شرعاً مسئلہ پیش آیا تو اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ حکم شرعی جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ دوسرا طریقہ پیغمبر اعظم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگر خود انسان نہ قرآن کا عالم ہے نہ حدیث کا عالم ہے، تو پھر وہ مجتہد جو قرآن اور احادیث کا عالم ہے اس مجتہد کی تقلید کر کے، اس مجتہد سے پوچھ کے معلوم کر کے ہم پیغمبر اعظم کی اس حدیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بندے میں خود تو اتنی قابلیت نہیں ہے، نہ وہ قرآن جانتا ہے نہ وہ احادیث جانتا ہے، تو ایک ہی اس بندے کے پاس اب راستہ بچتا ہے مسائل شرعی کو معلوم کرنے کا، وہ راستہ ہے علماء کا راستہ، وہ راستہ ہے مجتہدین کا راستہ۔ اور اگر آپ اندازہ کریں، آپ تھوڑا غور کریں، تو گویا مجتہد کی تقلید کر کے، مجتہد سے پوچھ کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنا، گویا یہ بھی پیغمبر اعظم کی اسی حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فقط درمیان میں مجتہد جو ہے وہ ایک واسطہ ہے، عمل ہم نے اسی پیغمبر اعظم کی حدیث کے اوپر کرنا ہے۔ اور مجتہد نے جو فتویٰ بتانا ہے، پتہ نہیں کچھ دوستان جو ہیں وہ عجیب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں تقلید کے بارے میں۔ تقلید میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، مجتہد جو فتویٰ ہمیں دیتا ہے وہ مجتہد اپنے پاس سے وہ فتویٰ نہیں دیتا، مجتہد نے جو فتویٰ دینا ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اور اہل بیت اطہار کے فرامین کی روشنی میں مجتہد بھی فتویٰ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں بھی اگر آپ غور و فکر کریں تو ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا اور تقلید کا جو ہے وہ کئی بار جو ہمیں تاکیداً حکم دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ نحل اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، سورہ نحل میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو چیز تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے تم پوچھو۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے اگر آپ فرامین اٹھا کے دیکھیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں بھی کثرت سے تاکید کی گئی ہے علماء کی طرف رجوع کرنے کا، اور مجتہد کی تقلید کا ائمہ علیہ السلام نے اپنے نائب بنایا ہے علماء کو۔